अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ का एक ख़ास प्रोग्राम और मुझे कहते हैं शकीलुद्दीन। आज 20 नवंबर है, बच्चों का आलमी दिन हम मना रहे हैं। जी हाँ, आपको हम लेकर आ गए हैं कराची में, और कराची में हम मौजूद हैं इस वक्त कोरंगी के ईदी सेंटर में, कि जहाँ पर बच्चों के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कहें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, कि बच्चों की यहाँ तालीम व तरबियत की जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। हम यहाँ पर आपको लेकर आ गए हैं बच्चों के आलमी दिन के मौके पर, और आपको बताएंगे कि यहाँ बच्चे किस तरीके से आते हैं, बच्चों की क्या तरबियत होती है और बच्चों की निगरानी, ज़िम्मेदारी और जो कहना चाहिए कि बच्चों को कौन लुक आफ्टर करता है, इस बारे में हम सारी बात करेंगे। और जनाब अब आपसे तारुफ करवाएंगे सबा फैसल ईदी का। सबा फैसल ईदी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर हम ईदी ख़ानदान की बात करें तो ईदी साहब ने फलाही कामों की जब बुनियाद डाली और उसी वक्त अपनी औलाद में और फिर दीगर ख़ानदान के अफराद में इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो था वो कूट कूट कर अल्लाह ने भर दिया था। तो जनाब सबा फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा के बाद इस सेंटर को वारिस मिल गया। जी हाँ, और वारिस मिला सबा फैसल ईदी की शक्ल में। सबा फैसल ईदी साहिबा, खुश आमदीद कहेंगे आज के ख़ास दिन पर, ख़ास प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज ये बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस खुशी में हमने बच्चों का एक प्रोग्राम अरेंज किया है, और माशाल्लाह ये बच्चे ना अभी म्यूजिशियन का भी अभी ये ना ये कर रहे थे, मिली नगमे ना गा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर, और बच्चे जिस तरह से कहते हैं कि हमें आउटिंग के लिए जाना है तो हम इनको आउटिंग के लिए भी लेके जाते हैं। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, माशाल्लाह हर चीज़ सीख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पर। ठीक है, सबा फैसल साहबा ये बताइएगा कि यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं, और जो बच्चे आते हैं वो किस ज़रिए से आते हैं? क्या पूरे मुल्क से जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, या किसी भी ज़रिए से लोग इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं? तो इन बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे मुख्तलिफ़ शहरों से अभी आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से भी आते हैं यहाँ पे सारे बच्चों लड़कों का सेंटर है ये, और ये थाने के ज़रिए जो गुमशुदगी पे भी होते हैं बच्चे, तो ये थाने के ज़रिए यहाँ पे पुलिस छोड़ के जाती है। फिर इनके जैसे हम ढूंढते हैं इनके घर और माँ बाप, और ये सारे ढूंढते हैं, जो मिल जाते हैं इनके ना घर और ख़ानदान का मिल जाता है, तो वहाँ पर इनके वारिस को इनको दे देते हैं। और बाकी जो दूसरे जो आते हैं जिनके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, या माँ ने दोनों की ना तलाक हो जाती है, तो इस तरह भी बच्चे आते हैं। कोई माँ बाप माँ छोड़ जाती है या फिर बाप छोड़ के जाता है, तो वो बच्चे यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं। बाकी ये कि बिल्कुल जो लावारिस हैं, बिल्कुल जो इनका कोई भी नहीं है, वो यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं। तो ये बच्चे होते हैं, और तकरीबन ये 50 के करीब बच्चे हैं, और आना जाना इनका रहता है, और इनको हर तरह की सहूलियत दी जाती है। डॉक्टर भी आता है इनको चेकअप के लिए, और बाकी इनकी स्कूल की ट्रेनिंग भी, स्कूल भी, मदरसा भी, और म्यूजिशियन की भी क्लास है, और सिलाई की क्लासें इनकी होती हैं। माशाल्लाह इनको हुनर दिया जाता है कि बड़े होकर वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ठीक है। अच्छा सबा फैसल साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरबियत की जा रही है, पढ़ाई भी है, मदरसा भी है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो बच्चे वापस जाना चाहते हैं या उनके अजीज़ व अकारीब उनको लेने आते हैं, तो वो किस तरीके से रब्ता करते हैं, और वो चाहते हैं कि उन बच्चों को जो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको ले जाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से लेके जाते हैं उनको? फिर इनको पता चलता है कि हमारा बच्चा जैसे यहाँ पे ईदी सेंटर में है, तो वो खुद ही रब्ता करते हैं, या फिर हम ढूंढते हैं तो उनके जैसे घर और इनके वारिस मिल जाते हैं, तो वो आते हैं, और जैसे अपनी NIS की कॉपी और प्रूफ, पूरा जो हम इनका जो प्रूफ होता है कि इनके ही बच्चे हैं, तो वो प्रूफ लेके हम इनको फिर इनके बुरसा के साथ रवाना कर देते हैं बच्चों को। ठीक है नाज़रीन, हम आपको बच्चों के आलमी दिन पर ईदी सेंटर में लेकर आए हैं, और ईदी सेंटर कोरंगी में बच्चे यहाँ मौजूद हैं। कुछ बच्चे वो हैं कि जिनके वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है, और फिर ना गुज़ीर वजूहात की बिना पर वो बच्चे जो हैं वो ईदी सेंटर का हिस्सा बन जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुल्क भर से लापता होकर कराची आते हैं, और फिर यहाँ पुलिस उन्हें किसी तरीके से यहाँ छोड़ जाती है। तो इस तरह के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई पालने वाला नहीं है, वो लावारिस बच्चे यहाँ पर आते हैं, और फिर इनकी यहाँ ज़िम्मेदारी ली जाती है। उनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी सबा फैसल ईदी साहिबा और इनका ख़ानदान जो है वो अरसा दराज से कर रहा है। फैसल ईदी साहब का नाम ज़ाहिर है इसमें सर फहरिस्त है। ईदी साहब के बाद वो इन सेंटर्स को चलाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सबा फैसल साहबा, बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चों की तरबियत भी हो रही है, बच्चों को हम ये देखते थे कि माजी में एडॉप्शन का भी एक तरीक़ा रखा गया था कि अगर जो लोग बे औलाद जोड़े हैं वो अगर बच्चों को ले जाना चाहें तो वो यहाँ आते थे। तो क्या वो सिलसिला अब भी जारी है एडॉप्शन का? जी, अभी भी जारी है, मगर बच्चे बहुत कम आ रहे हैं,
اور جو آتے ہیں وہ ہم ایڈoption کے لیے دے دیتے ہیں، اور پوری چھان بین کر کے کیا ہے وہ فیملی اچھی ہے، بچوں کو سپورٹ کرے گی، بچے کی تعلیم دیکھے گی، تعلیم و تربیت کرے گی، اچھا ان کا مستقبل ہوگا، تو وہ فیملی کو ہم وہ بچے ایڈoption کے لیے دیتے ہیں۔ صبا فیصل صاحبہ، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ بچوں کا جب ہم عالمی دن منا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں، بچوں نے ملی نغمے بھی گائے، بچوں کی خوشیاں دوبالا رہیں، بچوں کا جوش و جذبہ اور ایک مطلب قابل دید تھا۔ ناظرین، میں یہ کہوں گا، اچھا صبا فیصل صاحبہ، یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عیدی صاحب کے بعد، بلقیس عیدی صاحبہ کے بعد ایک دم سے ظاہر ہے آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی، مختلف سینٹرز کو دیکھنا، پھر ان بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا، تو کیا مطلب فیلنگ ہے اب آپ کی کہ ظاہر ابھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کس طریقے سے انجام دے رہی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سے نا، اس لیے کہ جو میں ابھی کر رہی ہوں وہ سارا میں نے ممی سے ہی سیکھا ہے، سارا ممی سے سیکھا ہے۔ وقتاً فوقتاً ممی کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا میرا سب سینٹروں میں، ممی مجھے سکھاتی تھی، مجھے بتاتی تھی کہ اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے آپ کو کور کرنا ہے، اس طرح سے آپ کو یہ سارے مسائل ہینڈل کرنا ہے۔ جو ممی کی ساری ذمہ داریاں تھیں وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آئی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ کہ اچھے سے میں نبھا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا خود کا ہے، یہ تو ظاہر جو اپنا کام ہوتا ہے تو وہ ہم اچھے سے ہی نبھاتے ہیں، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھا کام کر رہی ہوں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ ہم سب پوری فیملی ممبرز ہیں، ماشاءاللہ ساری فیملی ممبرز اس میں ہی لگے ہوئے ہیں، ہم سارا کام مل کے اکٹھے سب مل کے ہی کرتے ہیں، یعنی کہ خدمت خدمت خدمت، اور پورا گھر جو ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ کام آپ کے سر آ گیا اور آپ خدمت انجام دے رہی ہیں بچوں کی، اور ساری ذمہ داری ظاہر ہے آپ کے اوپر ہے۔ کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت پر وہ تمام چیزیں، وہ تمام توجہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی؟ جی ضرور، میں تو یہ کہوں گی تعلیم آج کل تو بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ تعلیم ہمیں صحیح اور برے کی پہچان کرواتی، تو میں یہ کہوں گی زیادہ تر تعلیم پہ ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بچوں، یہ ہمارے آنے والے مستقبل ہے، پاکستان کے یہ مستقبل ہے، ان کو ہمیں اچھے سے تعلیم و تربیت دینی چاہیے، اچھی تعلیم ان کو دینی چاہیے، ان کو ہنر دینا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ اپنی مدد آپ، یہ اپنا فیملی کو بھی سپورٹ کریں، دوستوں کو بھی سپورٹ کریں، یہ بچے اتنا پڑھ لکھ جائیں، اتنا ان کو ہنر آ جائے کہ اپنے بل بوتے پہ ہر کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور کریں یہ کام۔ ٹھیک، انشاءاللہ بالکل۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عیدی صاحب اور عیدی صاحب کا خاندان اور ان کے ادارے جب بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک کارآمد شہری بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ اچھا صبا فیصل عیدی صاحبہ، فیصل صاحب اور ان کی اولادیں اور آپ کا پورا خاندان ظاہر ہے ان بچوں سے اٹیچ ہے، ان اداروں کے تمام ڈپارٹمنٹ سے اٹیچ ہے۔ بلقیس عیدی صاحبہ تمام بچوں کی ماں، تمام بچوں نے ممی کہتے تھے، چھوٹے بڑے ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں ممی کہتے تھے، اب ان کے جانے کے بعد یہ رتبہ آپ کے پاس آ گیا؟ جی ضرور، وہ تو ممی کا تو ایک ممی ان کو کہتے تھے، پوری سمجھو کہ وہ جگ کی ماں تھیں، اور مجھے بھابھی ماں کہتے ہیں، اس لیے کہ میں فیصل کی وائف، تو پہلے تو مجھے بھابھی کہتے تھے، پھر ممی کے انتقال کے بعد مجھے بھابھی ماں یہ لوگ کہتے ہیں، سارے بچے، سارے سینٹر کے بچے۔ ماشاءاللہ یہ کہ لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بڑے سے بڑے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھابھی ماں ہی کہتے ہیں مجھے، تو ظاہر ہے وہ میرے بچوں کی طرح ہیں، اور مجھے بہت یہ عزیز ہیں بچے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی، مجھ سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں اور بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں بچے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو اتنی بچیاں ہیں ان کی میں شادیاں بھی، جس طرح سے ممی شادیاں بھی کرواتی تھی، ایڈoption کا بھی کرتی تھی، تو ماشاءاللہ میں ممی کے انتقال کے بعد تقریباً 15 بچیوں کی شادیاں کروا چکی ہوں، اور مزید اس میں کام جاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہاں جناب، بچوں کا عالمی دن ہے اور بچوں کے عالمی دن پر بھابھی ماں، یہ ایک بہت اچھی ٹرم سامنے آئی، اور گو کہ تمام لوگوں کے گھروں میں رائج ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھابھی ماں، لیکن بلقیس ممی کے جانے کے بعد یہاں کے بچے بڑے صبا فیصل صاحبہ کو بھابھی ماں کہتے ہیں، اور بھابھی ماں سے محبت کا جو اظہار ہے وہ ہم یہاں دیکھ ہی رہے ہیں۔ بچے یہاں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، بچوں کے گانے بھی آپ نے سنے، اور ہم اس کی جھلکیاں جو بچوں نے یہاں ملی نغمے ترانے پڑھے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے وقتاً فوقتاً۔ اچھا صبا فیصل صاحبہ، بلقیس عیدی صاحبہ اور عیدی صاحب دنیا میں اگر کسی بھی جگہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو وہاں جا کر کام کرتے تھے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے، بہت دکھ کا عالم ہے کہ جب فلسطین اور غزہ میں ہمارے بچے، مسلمان بچے خاص طور پر ہم بات کریں، وہ
بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر سے بجلی منقطع ہونے کے بعد ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ختم ہو چکی ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ وہاں جا کر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ضرور, جس طرح ممی نے ابو کا ساتھ دیا, عیدی صاحب کا ساتھ دیا, اس طرح میں بھی فیصل کا ساتھ دوں گی. اور میری شادی کو تقریباً 26 سال ہوئے, تب سے میں ان کے ساتھ ہی ہوں, اور آگے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہوں گی, اور جہاں جہاں موقع ملے گا ہم سب مل کے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ صبا فیصل عیدی صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. بچوں کے عالمی دن پر آج ایک خوبصورت تقریب جو سجائی گئی اس کا حصہ بنی. ناظرین, ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں, بچوں سے ہم بات کریں گے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ وحید اللہ. وحید اللہ. ذرا تھوڑا زور سے بولو تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ بھی سنیں. کیا نام ہے آپ کا؟ وحید اللہ. وحید اللہ. کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. ارے پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں. اچھا چلیں جی, ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور بچوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. کیا نام ہے ساجد. بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے, بھائی زور سے بولیں. ساجد. شاہزیب. زبردست بھائی, تالیاں ہونی چاہیے شاہزیب کے لیے. تو زبردست زبردست, کیا بات ہے. شاہزیب کیا کرتے ہیں؟ شاہزیب پڑھتے ہیں, شاہزیب کھیلتے ہیں, یا ہنستے رہتے ہیں؟ سوتے پھرنا, الٹے پھرنا, اسکول پڑھتے, پھر مدرسہ لگتا ہے, پھر ہم مدرسہ پڑھتے. اچھا مدرسہ پڑھتے ہیں. مجھے نظام بتائیں گے, نظام شاہزیب کی آواز صحیح آئی ہے, ریکارڈ ہوئی ہے؟ زبردست جناب. تو شاہزیب کے لیے بھرپور تالیاں ایک دفعہ اور. اچھا آپ جلدی سے ایک بچہ اور میرے پاس آئے, جلدی سے ایک بچہ. کون آئے گا؟ کون سا بچہ آئے گا؟ آؤ آ جاؤ, شاباش شاباش, آؤ. کیا بات ہے, یہاں بیٹھو بیٹا آپ. ہاں آپ بیٹھے بھابھی ماں کے پاس. کس کے پاس بیٹھی ہیں آپ؟ بھابھی ماں کے پاس. اچھا اچھا, پہلے یہ تو بتائیں نام کیا ہے آپ کا؟ مائی نیم از خوشی. مائی نیم از خوشی. واہ بھائی واہ. اور خوشی سب کو خوشیاں بانٹے گی, ہاں ایسا ہی ہے. خوشی کیا کرتی ہو آپ؟ ہم لوگ اسکول پڑھتے ہیں, اسکول کی چھٹی کے بعد ٹیوشن پڑھتے ہیں, ٹیوشن کی چھٹی کے بعد جب ہو جاتی ہے ہم لوگ وضو کر کے مدرسہ پڑھتے ہیں. اچھا کیا بات ہے. کون سا سپارہ ہے آپ کا؟ قاعدہ پڑھ رہی ہیں ابھی. اور کلاس کون سی ہے؟ پریک 1. پریپ 1 میں پڑھ رہی ہیں ابھی. اچھا تو کوئی نظم آتی ہے, کیا آتا ہے آپ کو؟ کچھ ذرا سنائے نا. نعت پڑھا کے سنا دیں بھائی ہمیں. واہ زبردست. تھوڑی سی سنا دیں, چلے تھوڑی سی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. واہ 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 زبردست بھائی. خوشی نے حمد سنائی ہے, اور بہت اچھی حمد سنائی ہے. سارے بچے سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ زبردست زبردست. اچھا جناب, آج بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا, اور اب ہم یہاں پوری ٹیم فریڈم نیوز کی آپ سے لے کے اجازت. اللہ نگہبان.